नाते नबी के लिए आवाज हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत। नबीर आला हज़रत, नबीर आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भाई कैमरा रखने के लिए आगे ले जा। मुख्तसर से नाते पाक के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। अजीज़म मोहसिन ज़ानूरी को तशरीफ लाए और नाते नबी से हम सामीन को मजबूत करें कि एक नया अंदाज लेकर आओ बस्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बस्म नाज में। सारे महफिल झूम उठे बस्त हुई आवाज में। माइक पर अजीज़म मोहसिन ज़ानूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी देर बाद मैं नजराना पेश करेगा जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से। मतलब नहीं गम को जजीदी निजाम से, तकलीफ जिसको होगी रसूल अनाम से, तकलीफ जिसको होगी रसूल अनाम से। तकलीफ उसको देंगे रज़ा के कलाम से। आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने। चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे गमले बड़े बड़े। कोई कहे हुजूर को अपनी तरह बशर, जिक्र नबी को कोई कहे रे मोतबर। कोई नबी के इल्म पे ताना ज़नी करे, कलमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे। तौहीद कर लगी तुझे बातिल जमाते, मग़मूम हो लगी थी दिलों की समाते। आशिक नबी के रोक ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अक़ीदों पे तगरबार, कब आएगा हमारे अक़ीदों पे तगरबार। नामों से मुस्तफ़ा की हिफाज़त करेगा कौन, नजदी बराबीजों से मुकम्मल लड़ेगा कौन, नजदी बराबीजों से मुकम्मल लड़ेगा कौन। कब आएगा हमारे अक़ीदों का तगरबार, कब आएगा हमारे अक़ीदों का तगरबार। नामों से मुस्तफ़ा की हिफाज़त करेगा कौन। अल्लाह का करम को वापस आते आ गए, हम सुन्नी जो के वास्ते मिटाद आ गए। बेटा नकी का बन के रज़ा खान आ गए, बेटा नकी का बन के रज़ा खान आ गए। तस्वीर से नियत के निगहबान आ गए। बचपन से जिसने इश्क सिखा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का। हर लफ्ज़ जिसका रिसालत मवाब गए, बगदाद वाल पीर का जगे इंतखाब गए। वो आगे जात इश्क का मतलब बताएगा, नजदी बड़ा बीजों से कीड़ा बचाएगा। अहमद रज़ा के नाम से मशहूर होगा जो, अहमद रज़ा के नाम से मशहूर होगा जो। बगदाद वाल पीर को मंजूर होगा जो। हम सब उन्हीं के नाम का नारा लगा
السلام علیکم. حضرات بلا تاخیر ہماری نگاہیں جس کی منتظر ہیں اور ہمارے دل جس کے لیے دھڑک رہے ہیں وہ ذات گرامی شہزادہ غازی ملت سیاح خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا سید محمد سمدانی صاحب اللہ مدد اللہ علیہ ونورانی کی خطاب ہے. انشاءاللہ العظیم ہمارے دلوں کو جگمگائے گی اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ ان کی خطابت کرے گی. ہمیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کچھ کہیں تو سورج کے سامنے چراغ دکھائیں. سورج کے سامنے چراغ دکھانا اور حضرت کی تعریف کرنا ذات مطابق عارف نہیں ہے. جن کا ذکر جمیل رب تبارک و تعالی کرے اور ہمیں حکم بھی دے کہ جب تم میری بندگی کرو تو میرے محبوب کے دلدار ہو, میرے محبوب کی اولاد کو بھی میری عبادت میں شامل کر لیا کرو, ورنہ ہم تمہاری نمازیں قبول نہیں کریں, ہم تمہاری عبادتیں قبول نہیں کریں گے. اسی علیہ رسول کی خطابت سماعت کرنے کے لیے ہمارا گوشت تیار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ اہل سنت, رشادات غازی ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیچھے دب جائیے بھائی, پیچھے والے دبے پیچھے لے جاؤ. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وحسنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا
محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، بالخصوص گلے گلزار رضیت تربیت اعلی حضرت، مظہر تعلیمات اعلی حضرت، قائد اتحاد جملہ سلاسل حضرت علامہ مولانا الحاج منان رضا خان حفظہ اللہ تعالی و خلیفہ غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، قاطع نجدیت، فاتح فتنہ دیوبندیت، شیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی سے مراد ہے سالار ملت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید سالار مسعود سبحانی حفظہ اللہ تعالی عنہ و جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، مبلغان اسلام، اور اس نوری رات میں نور سے نہائی ہماری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دیا گیا ہے وقت بڑا کم، لہذا وقت قلیل ہے، مگر یہ کرم رب جلیل ہے. یہاں کچھوچا اور بریلی کا سنگم ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور جو اس تصویر کو، اس منظر کو ہضم نہ کر پائے وہ رسوا و ذلیل ہے، اور جس نے جذب کر لیا اپنی آنکھوں میں اس منظر کو وہی حسین و جمیل ہے. تو اس کو دیکھیے اور اتہاس کے آپ بھی ساکشی ہو جائیں. ایسا ہو، میں تو دعا کرتا ہوں حضرت جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ان کو دن چھٹی، شام 11ویں، رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. فیضان کل اولیاء سے آپ سب کو، ہم سب کو، بالخصوص حضرت کو، ہمارے برادر اکبر کو مالا مال فرمائے. اب سیدھے ہم، کیونکہ وقت بہت کم. والعصر، سورہ عصر شروعات ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات کی ہے قسم اٹھا کر، اور اس کے بعد خبر دی. تو مقصد تھا خبر دینا، اور یہ ہماری آپ کی مشترکہ عادت ہے کہ جب ہم کسی بات کو اور مضبوطی سے پیش کرنا چاہیں یا کسی بات پہ جب وزن ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو پہلے قسم کھاتے ہیں. قسم کے بعد جو بات کہتے ہیں وہ ایک دم اوتھینٹک ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، غیر مستند ہوتی ہے، رد نہیں کیا جا سکتا. تو خبر تو آگے دینی تھی، خبر سے پہلے قسم، اور پھر قسم بھی کھائی. قسم کو یاد بھی کیا تو کس کو؟ قسم زمانے کی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسم زمانے کی. یہاں آپ اور آپ مل کے سوچ سکتے ہیں کس زمانے قسم کھائی جا رہی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے، یاد کیا جا رہا ہے جس زمانے میں اے نبی آپ موجود ہیں. قسم اس زمانے کی ہے میرے نبی جس میں آپ موجود ہیں. یاروں کے جملہ بولیں، جس زمانے میں نبی موجود ہوں، جس زمانے میں نبی موجود ہوں،
نبی سے جڑے ہوئے زمانے کا یہ عالم کہ وہ قرآن میں قسم کی طرح، تو نبی سے اگر زمانہ جڑ جائے تو قرآن کا حصہ ہو جائے اور نبی سے جو گھرانا شروع ہو جائے، قسم زمانے کی، نبی کی موجودگی والے زمانے کا یہ عالم ہے جو نبی سے شروع ہوا گھرانے کا عالم، یہ میں نے سوچنے کو آپ کو دے دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد اب خبر آ رہی ہے تاکید کے ساتھ کہ بے شک، قسم زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان جو ہے وہ مخلوق کی، کائنات کی سب سے نمایاں اور سب سے عظمت والی تخلیق کا نام ہے، سب سے بلند و بالا تخلیق حضرت انسان۔ سمجھیے گا، ایک ایک جملے کو سمجھیے گا، حضرت انسان سب سے بلند، سب سے افضل، اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کہ قرآن ہمیں کیا ایڈریس کر رہا ہے کہ اے انسانوں گھاٹے میں ہو، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اچھا، یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کے حساب سے بولنا شروع کروں۔ کچھ ایسے لوگ کیا یہاں پر ہیں جو گھاٹے میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہو تو ہاتھ اٹھائے کہ جس کو گھاٹے کا سودا پسند ہو۔ نہیں ہے، پر عمل تو وہی ہے، عمل تو گھاٹے والا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر آگے خبر آتی ہے، مگر بولو جو ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کو پروموٹ کرتے ہیں، حق کو پریفرنس دیتے ہیں، حق پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کی تبلیغ فرماتے ہیں، وہ لوگ، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہو گیا، ترجمہ نہیں بتاؤں گا، یعنی وہ لوگ جو انسان ہے مگر ایمان والے نہیں ہیں، انسان ہے مگر عمل صالح والے نہیں ہیں، انسان ہے مگر حق پر نہیں ہے، انسان ہے مگر صبر سے کوسوں دور تک ناتا نہیں ہے، وہ کاہے میں ہے؟ تو فائدے میں ہونے کے لیے انسان ہونا کافی نہیں، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہو سکتا آپ یہ سوچے کہ ہم کہاں گھاٹے میں ہیں، ہو سکتا آپ یہ سوچ لے یہ بات ہضم اس لیے نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ پہلے زمانے کی بات ہوتی، آدم کے زمانے کی بات ہوتی، نوح کے زمانے کی بات ہوتی، پچھڑوں کے زمانے کی بات ہوتی، تو شاید ہم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوتی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب تو کہاں گھاٹے میں؟ پہلے انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے گھر، چلنے کے لیے گاڑی، تو گھاٹے میں تھے نا۔ اب تو ہم ترقی کر رہے ہیں، اب کیوں ہم فائدے میں نہیں، اب کیوں گھاٹے میں ہیں؟ پہلے نہ بولنے کی تمیز، نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ مذہب کی روشنی، نہ دین کی چاشنی، کوئی گفا میں رہ رہا تو رہ رہا ہے، نہ شادی کا طریقہ، نہ فیملی کو چلانے کی حقوق، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ دراصل وہ لوگ گھاٹے میں ہے نا، ہم تو سب کچھ کرنے لگے تو ہم فائدے میں ہو گئے۔ فائدے میں ہونا چاہیے، ترقی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہم بن رہے ہیں، انجینئر ہم بن رہے ہیں، سائنٹسٹ ہم بن رہے ہیں، وکیل ہم بن رہے ہیں، جج ہم بن رہے ہیں، اپنی لائن میں آ جاؤں، عالم ہم بن رہے ہیں، مفتی ہم بن رہے ہیں، محدث ہم بن رہے ہیں، ترقی تو ہم کر رہے ہیں، کتابیں ہم چھاپ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا گھاٹے میں۔ تو ترقی کر رہے ہیں تو ترقی والے ہونا چاہیے نا، میں گھاٹے میں کیوں؟ بس یہی روک کر بہت تیزی سے گزروں گا، بہت لمبا نہیں لے جاؤں گا کیونکہ بہت کم ہے، میرے پاس حضرت کو بھی آنا ہے۔ انسان سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، تھوڑی علمی گفتگو ہو جائے گی، اجازت ہے۔ انسان سے پہلے حیوان ہے، انسان سے پہلے کیا ہے؟
حیوان یہ الگ بات ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے یعنی بولنے والا حیوان. حیوان تو جانور بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہم کو بولنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، تو ہم حیوان ناطق بولنے والے حیوان. تو یہ جو ترقی کر رہے تھے یہ حیوان ترقی کر رہا. حیوان پہلے ننگا تھا پھر کپڑے والا ہو گیا، بے گھر تھا گھر والا ہو گیا، بے کار تھا کار والا ہو گیا، بے جاب تھا جاب والا ہو گیا، ہے نا، بے علم تھا علم والا ہو گیا. حیوان ترقی کر رہا تھا. ورنہ آپ اور ہم خود دیکھیے اپنی زبانیں بولتے ہیں کسی انسان کو ہی جب ہم کوئی غیر انسانی کام کرتے دیکھتے ہیں، کسی انسان کو جب ہم غیر انسانی حیوانیت والا کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں یہ نہیں کہتے نظر آتے یار تم میں انسانیت نہیں ہے کیا؟ حالانکہ وہ انسان ہے. آپ اس انسان سے انسان نہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں. کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان تھا، انسانیت نہیں ہے. مگر اس کا مطلب انسان ہونا اور چیز، انسانیت اور چیز. اس لیے میں نبی کو محسن انسانیت بھی کہا گیا ہے. انسانیت الگ چیز ہے. انسانیت کیسے آتی ہے؟ انسانیت تب آتی ہے جب کوئی انسان ایمان والا ہو جائے، پھر اسی ایمان کے مطابق عمل والا بھی ہو جائے، اور ایمان عمل کے ساتھ رک نہ جائے. اسلوب بیان دیکھیے خدا بندے قدوس کی ترتیب دیکھیے. کہتا پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو. عمل صالح کرتے رہو، ایمان نہیں رہے گا انٹری نہیں ہوگی، یعنی تب بھی گھاٹے میں رہو گے. فائدے میں آنا ہے، کامیابی کی طرف آنا ہے نا. کامیاب ہونا ہے تو پہلے ایمان لانا ہے، پھر ایمان کے مطابق عمل کرنا ہے. یہی تو بس نہیں. کئی جگہ ہم کو ایسا لگا کہ دونوں طرف کامن چیزیں ہیں. ادھر بھی ایمان والے ہیں، ادھر بھی ایمان والے ہیں، ادھر بھی عمل والے، ادھر بھی عمل والے ہیں. اب NRC کیسے کیا جائے؟ قدرتی NRC، روحانی NRC کیسے کیا جائے؟ تو پھر آگے ترتیب دیکھیے. بتواصوا بالحق، جو حق پر ہوں گے، حق والے ہوں گے، حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے، حق کی وصیت کرنے والے ہوں گے. اور اس کے بعد صبر کو رکھا ہے. اس کے بعد صبر، اگر اس کو پلٹو نا تو آپ سمجھ آ جائے گا. اگر صبر کو پہلے رکھ دیا جائے اور حق کو بعد میں، معنی بدل جائے، مفہوم دوسرا ہو جائے گا. کیسے؟ ایمان والا ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور حق پر نہیں ہے، صبر کرے. حق پر نہ ہو صبر کرے، صابر کہنا ہوگا. کیا وہ صابر کہلائے گا؟ اس سے پہلے حق کو رکھا، پہلے حق پر رہو اور حق پر تب تک رہو جب تک پھل نہ مل جائے. اور اسی حق پہ رہنے کے اور پھل کے ملنے کے پیریڈ میں جو وقت گزرا ہے اسی کو صبر کہتے ہیں. If you want to be a صابر you have to be on the حق. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں صابر بنوں تو پہلے آپ کو حق پر ہونا پڑے گا. اور یہ سب پروسیجر کس کے لیے ہے؟ وہ انسان کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں. جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے وہ تو گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم وہ گھاٹے میں ہے. رسول پاک کی موجودگی والے زمانے کی قسم وہ گھاٹے میں ہے. مگر اگر وہ ایمان والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں اور حق پر ہو جائیں. یہاں ایک اور نقطہ میرے ذہن میں اکثر آتا ہے اور میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں، حق پر ہو جاؤ تو کامیاب. حق پر ہونے کی، حق پر ہونے کا احساس دیکھیے. اگر آپ صرف ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ حق پر ہو جاؤ تو کامیابی. دیکھیے کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. حق پر ہونے سے کامیابی کی ضمانت مل جاتی ہے. تو قربان جاؤ اس مولا علی پہ جس کو میرے علی پر مولا ہے. علی تو حق ہے اور تیرے ساتھ حق ہے. جو حق پر ہو اسے ولی کہتے ہیں، ولی. اور جو خود حق ہو اسے علی کہتے ہیں، علی. حق پر جو رہتے ہیں وہی حق کی تعلیم دیتے ہیں، وہی اسلام کو کی تبلیغ کرتے ہیں. اسلام کی تبلیغ کے لیے کم سے کم ایمان، عمل اور حق پر ہونا ضروری ہے. اور جتنے لوگ آئے ہیں مولا علی کے جتنے دیوانے آئے ہیں الگ الگ ملکوں میں اسلام کو پھیلانے، یہ سب ایمان والے، عمل والے اور حق والے. اور ایک اور لوگ ہیں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں. 2 چیپٹر خالی ہے،
اور کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. ادھر لے کے جماعت گھومتے ہیں, ادھر لے کے جماعت گھومتے ہیں, کود کود کے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہاں کبھی وہاں. ایسا لگتا ہے انسان کم بندر ہے. اسلام کی تبلیغ ہم اسی سے ہی ایکسپٹ کریں گے جو آپ ایمان والا ہو, حق والا ہو, عمل والا ہو. صبر کو بھی سائڈ میں رکھتا ہوں. صبر تو اس کا انڈیویجول عمل ہے. ایمان عمل حق کے سامنے ہونا چاہیے. صبر اندر کی کیفیت ہے. صبر اندر کے بیچ کو میں اسکپ کر رہا ہوں. ایمان والا ہونا ضروری, عمل والا ہونا ضروری, اور حق پر رہو. اس کے بعد جب تم تبلیغ کرو گے تو تبلیغ کرنے والا اگر معین الدین ہے تو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے, اگر عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے. تو ہم کو یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ اسلام کا نغمہ جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے یہ جماعت کے بندروں نے نہیں, علی کے کلندروں نے کیا ہے. صبر پر آنا. وہ یہ نہ سوچے کہ ہم جو نیت بدنیتی ہو, چوری کا پلان ہو, ڈکیتی کی سازش ہو, اور ڈکیتی اور چوری کے لیے صبر سے کام لے. یار آج نہیں کل کریں گے, آج ناکہ بندی ہے, پولیس زیادہ ہے, راؤنڈ پہ نکلی ہے, پیٹرول چل رہی معاملہ, آج نہیں کل صبر کر لیتے. یہ صبر نہیں منائے گا. اس سے پہلے والا تو پھلانگ ہے. حق پر رہ کر جب صبر کرو گے تب اللہ ساتھ. اور جو حق پر رہ کر صبر کرتا رہا, پوری زندگی صبر کا دامن حق کے ساتھ بٹا کر لگا رہا, اسی پر گامزن رہا, تو اگر وہ صابر کلیئر کا تھا تو مغلوب اعظم بنا دیا, اور کربلا کا تھا تو شہید اعظم بنا دیا. ایمان ہونا پہلی شرط, اسی کے حساب سے عمل کرنا ہے. ایمان کے حساب سے عمل, ایمان و عمل کے ساتھ حق پر ہونا ضروری, اور حق پر رہ کر اب صبر کرو گے. جب یہ 4 کورس پورا کرو گے تو پھر آپ خسارے والے, گھاٹے والے سیگمنٹ سے باہر آ جائیں, پھر آپ کامیاب. تو پتہ چلا کامیابی وہ نہیں ہے جو دنیا دکھاتی ہے. چاند پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے. چاند پر پہنچ کر سوچتے ہم کامیاب ہو گئے, چاند بھی ہنستا ہوگا. یہ دیکھو مجھ تک پہنچ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. میں چاند کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے چاند تو کیا سوچتا ہے, اور تیرا کیا جواب ہے. جب تجھ تک پہنچ کر لوگ جھنڈا گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کامیاب, تو تیرا کیا کہنا ہوتا ہے؟ تو چاند نے زبانی حال میں جواب دیا کہ سمدانی میاں, جب یہ میرے پاس آتے ہیں کامیابی کے لیے, میں ان کو دیکھ کر ہنستا بھی ہوں, افسوس بھی کرتا ہوں, حیرت زدہ ہوتا ہوں, اس لیے کیونکہ یہ مجھ تک پہنچنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو ان کے قدموں میں پہنچے جن کے اشارے پہ میں ٹوٹ جایا کرتا تھا, جن کے بچپن میں جھولا رہا ہوں. کامیابی رسول اللہ کے قدموں میں, جو ان کے قدموں میں آ کر گر جائے تو پھر اگر وہ بلال ہی کیوں نہ ہو, اس کی قدموں کی آواز عرش تک سنائی دیتی ہے. کامیابی ادھر ادھر نہیں ہے, یہ صرف ہنر ہے, علم ہے. کامیاب ہونا ہے تو you have to be مسلم. مسلمان ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہ صرف گوڈ مسلم نہیں. کیسا مسلمان چاہیے؟ ایمان والا. کیسا مسلمان چاہیے؟ اسی کے حساب سے عمل والا. کیسا مسلمان چاہیے؟ جیسی بھی سچویشن آ جائے, چاہے بی جے پی آئے, کانگریس آئے, کوئی آئے, کیسی بھی حالت ہو, آپ ہی کے موافق والی کوئی سرکار آ جائے, اس وقت بھی رہنا حق پر ہے. ڈرنا نہیں ہے. جب سے مسلمان ڈرنے لگے, غیر حکومت کرنے لگے, ڈرنا نہیں, حق پر رہنا ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ خسارے میں ہو. اچھا ایک اور چیز آسان کر دوں, ایمان عمل میں اب پھنس جاتے ہو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا, رسول اللہ کو ماننا. اللہ اس کے رسول کے احکامات, یہ بات کی بات ہے. پہلے اللہ اس کے رسول کی ذات کو ماننا ہے, صحابہ کو ماننا, اہل بیت کو ماننا ہے,
फरिश्तों को मानना, क़यामत पर मानना, तकदीर को मानना, खैर शर को मानना, अज़ाब कब्र या कब्र में जो आपके साथ सुकून का मामला रखा जाए, अल्लाह करे वैसा ही मामला हो, उसको मानना, ये क्या है? और अमल किसे कहते हैं? अमल जिसको माना उसकी मानना, उसकी अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना अमल है। रसूलुल्लाह को मानना ईमान है, रसूलुल्लाह की अमल है। सहाबा को मानना ईमान है, सहाबा की। मौला अली को मानना ईमान है, मौला अली की। तो सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की भी लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। फारूक को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक की मानना पड़ेगा। उस्मान गनी को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन कह लेने से काम नहीं चलेगा, इमाम हुसैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम की मानना पड़ेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा। निजाम पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, निजाम पाक की मानना पड़ेगा। साबिर पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, साबिर पाक की मानना पड़ेगा। मखदूम सिमना को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम सिमना की मानना पड़ेगा। सिर्फ वारिस पाक को मान लेने से काम नहीं चलेगा, वारिस पाक की मानना पड़ेगा। मदार पाक को मान लेने से काम नहीं चलेगा, मदार पाक की मानना पड़ेगा। और आखिरी जुमला हजरत मन्नानी मियां साहब की तारीफ लेते हुए, इस पुरपतन दौर में अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। ये है ईमान अमल का फ्लेवर, संगम। कोई से काम नहीं चलेगा। कोई वो भी है जिनको हम समझते नहीं कुछ, वो भी अल्लाह को मानते की नहीं, की भी तो बचा है। रसूलुल्लाह को मानते की नहीं, सहाबा को तो मान रहे हैं वो लोग पजामा ऊपर करके, की नहीं मान रहे। अहले बैत को मान रहे हैं, गोल्ड टोपी पहन के और सर को फाड़ते हैं, पर की नहीं मान रहे हैं। तो की पे गौर कीजिए, हर वली को ही मानना है, हर वली की भी मानना है। किसी वली की मानने से इनकार किया तो जिस वली के हाथ बिके है वो वली में काम नहीं आएगा। जिस तरह कलमा हम एक नबी का पढ़ते और मानते, किसी एक नबी का इनकार कर दो तुम्हारा कलमा गलत हो जाएगा। तो हम मुरीद एक वली से होते हैं और मानना हर वली को पड़ता है, और किसी एक वली का इनकार कर दो, समझे? तो को के साथ की। तो अब मैं इस रात की वसाकत से बात आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने क्यों चुना इस उन्वान को? कोई भी घाटे में रहने को तैयार नहीं, और अमल घाटे वाला। आज रात में कुछ ऐसे अमल होंगे जो सरापा घाटों से भरा है, पर होगा ना उसमें ईमान का दखल होगा, ना अमले सौले का दखल होगा, ना वो हक पर होंगे, ना सब्र से आज रात बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? बेईमानों की तरह बेईमानी करते हुए सड़क पर नजर आएंगे, बेअमलों की तरह बेअमली करते हुए। मैं नंबर रसूल से उन सब चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब कर रहे होंगे, हक पर तो है ही नहीं, सब्र कर नहीं रहे हैं। अब आप कुरान की इस सूरत की रोशनी में खुद बताइए कि आप फायदे में ही घाटे में? कितने लोग ऐसे जो घाटा पसंद करते हैं, हाथ उठाए। कितने ऐसे लोग हैं जो फायदे में रहना चाहते हैं? तो सुन लो, फायदे में रहो, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। और कायदा बहुत कठिन नहीं है, जिस पर ईमान लाए हो उससे पूछो तुम चाहते क्या हो। अल्लाह बोलेगा मैं चाहता हूँ मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? मेरी इबादत करो। या रसूलल्लाह, आपको ही मानता हूँ, आप क्या चाहते हैं? मैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करता, कोई अजर नहीं मांगता, मगर मेरे अहले बैत, मेरी क़राबतदार से मोहब्बत करना। सिद्दीक़ अकबर आप क्या मांगते? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं तो देखता हूँ कि मौला अली को देखते रहो, इबादत है। मौला अली को देखना इबादत है। ये आपने कहां से कहा? क्योंकि मैंने रसूल पाक सुना है कि अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। तो अली का जिक्र करना सिद्दीक़ अकबर की मंशा है। और मौला अली बाहर क्या पढ़ा? मौला अली फरमाते हैं अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर है।
میں اپنے سے افضل صدیق اکبر کو مانتا ہوں، یہ ان دونوں کی ہے، تم کس کی لے کے آئے ہو؟ بے شک میں مانتا ہوں، بے شک میں مانتا ہوں بغیر علی کی جنت نہیں ملے گی، میرا ایمان ہے، میرا پورے خاندان کا اس پر، پورے اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے کہ بغیر علی کے، جملہ میں نے دیکھا اور اسی جملے میں پوری سنت، اہل سنت کا سار ہے، سورائش کر کے دے رہا ہوں، بغیر علی کے جنت نہیں ملے گی تو بغیر صدیق کے علی نہیں ملیں گے۔ صدیق اکبر ہمارے، فاروق اعظم ہمارے، عثمان غنی ہمارے، مولا علی ہمارے، یہ جب لے کے چلو گے تب آپ کامیابی کی رستے پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرو گے، مگر خبردار ایمان کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ گھاٹے میں ہو، عمل صالح دور مت ہونا ورنہ گھاٹے میں ہو، آج رات وہ نہ کرنا جو کافر لوگ کرتے ہیں، جو کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو جس قوم کی نقل کرتا ہے یا جو جس قوم کی طرح ہوتا ہے اس کا انجام اسی قوم کی طرح بھی۔ جو قوم ہے قوم نصرانی، قوم ہنود، ان کا انجام بتانے کی ضرورت نہیں کیا انجام ہونا ہے، تو کیا آپ انہی کے انجام سے اپنے آپ کو مرج کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ، عمل صالح والوں کی طرح ہو جاؤ، ان کی نقل کرو، ارے نقل تو چھوڑو، صرف محبت کر لو، ایمان والوں سے، عمل والوں سے، حق والوں سے، صبر کرنے والوں سے صرف محبت اگر کر لو تو اگر تم کتے بھی ہو گئے تب بھی 309 سال تک موت نہیں آئی۔ اصحاب کہف اللہ والے تھے نا، وہ 309 سال تک اندر اللہ ان کو زندہ رکھا، کتے نے کیا کرامت تھی؟ کتے نے کون سی عبادتیں کی تھی؟ اے قطمیر تو بتا تجھے کیوں زندہ رکھا؟ بولے مجھے صرف اس لیے زندہ رکھا کہ جو اللہ کے دوست تھے ان سے میں محبت کرتا تھا، ان سے صرف میں لگ گیا، انہی کے ساتھ رہ گیا، ان کو اللہ سلا رہا، مجھے سلا رہا، ان کی کرب بدل رہا ہے، میری کرب بدل رہا ہے، ان کو جلا رہا ہے، مجھے جلا رہا، بغیر کھائے پیے وہ بھی زندہ، بغیر کھائے پیے ہم بھی زندہ۔ پتہ چلا اللہ والوں سے اگر محبت کر رہے ہو تو جو حال اللہ والوں کے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ۔ تو کیا تم کتے سے بھی بدتر ہو؟ ان کی بات نہیں کرو تو واقعی بدتر ہے۔ اللہ والوں سے لگ جاؤ، ایمان والوں سے، عمل والوں سے، حق والوں سے، صبر کرنے والوں ساتھ رہو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جب کتا جنتی ہو سکتا ہے تو ہم تو غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے در کے کتے ہیں، ہم ائمہ مجتہدین، محققین، مفسرین، مجتہدین، ان تمام کے در کے ادنا کتے ہیں۔ اور اس پر اس نسبت اس لیے ناز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ اصحاب کہف کتے کا معاملہ پڑھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج رات جو آپ کرنے جا رہے ہو تو صرف پہلے توبہ کر لیجئے، کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر کر لیا تو جو ان کا حال ہے وہ آپ کا حال ہوگا، جو ان کا انجام ہے وہ آپ کا انجام ہوگا۔ اور اگر ایمان والے ہو گئے، عمل والے ہو گئے اور حق والے ہو گئے، صبر والے ہو گئے تو کوئی بعید نہیں، کوئی بھروسہ نہیں تم خود اللہ کے دوست ہو جاؤ۔ تو یا تو اللہ کے دوست بننے کی کوشش کرو یا اللہ کے دوست کی ہونے کی کوشش کرو، اور دونوں تبھی خوش ہوں گے جب آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ یہ بائک ریسنگ، یہ خدا جانے کہاں کہاں جا کر شراب نوشیاں، مکہ کی پوری بستی مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی، کہیں سے بھی ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا نہیں آ رہا تھا، تشدد اور غنڈہ گردی کا آغاز کیا جا چکا ہے، پوری بستی بچھوؤں اور سانپوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کا سہارا ہر لمحہ موجود ہے۔ ہر وقت ہر گلی کوچے سے دھمکیوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ جب کفار مکہ کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ پڑوس میں ایک ملک حبشہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ہی رحم دل آدمی ہے، آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ مسلمان حبشہ پہنچتے ہیں، چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کفار مکہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان کسی جگہ جا کر چین و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اہل مدینہ پر،
जिन्होंने इस्लाम के धारे को मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा की तरफ फेर दिया और 3-4 साल के अंदर एक बड़ी आबादी ने इस्लाम कबूल करके उसे शहर इस्लाम बना दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में बैठकर जो इस वक्त काम किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुअल्लिम और एक उस्ताद मुकर्रर फरमाया। हजरत मुसअब बिन उमैर को इस्लाम का मुबल्लिग बना करके भेजा, आए मुसअब जाओ, जो लोग इस्लाम ला रहे हैं उन्हें कुरान पढ़ाना, उनके अंदर दीन की समझ पैदा करना, और दूसरा काम यह किया कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने के लिए हर कबीले और हर मोहल्ले का नकीब मुकर्रर फरमाया। मुसलमानों, ये इतनी बुनियादी बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी हुकूमत हो या ना हो, लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारना तुम पर लाजिम और जरूरी है। तालीम और हुनर सीखना तुम पर लाजिम और जरूरी है। उस वक्त भी हुकूमत मुसलमानों के हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको इजाजत नहीं दी गई कि बगैर अमीर और सरदार की जिंदगी बसर कर सके। उस वक्त भी उसे हजरत नाम के 2 कबीले थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। नबी तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तैयबा की वहदत की बुनियाद पर उम्मत में वहदत अता फरमाई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हन अता फरमाया कि अगर उम्मत तालीम से दूर रही, अगर उम्मत कुरान से दूर रही, अगर उम्मत तफक्कुह फिद्दीन से दूर रही तो उम्मत कभी उम्मत नहीं बन सकती। इत्तेफाक की रस्सी में सभी बहरहाल वो दिन भी आया जब हिजरत का आम हुक्म होता गया। लोग जहां जहां हिजरत करके चले गए थे सब मदीने मुनव्वरा की तरफ जमा होने लगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का छोड़कर मदीना पहुंच गए। मदीने मुनव्वरा एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन जब हिजरत का अजीम वाक़िया पेश आया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम तशरीफ लाए तो आबादी बढ़ने लगी, फैलने लगी, बाजारों में चहल पहल पैदा हो गई, कबाइल के वफूद आने लगे, हुकूमतों के सफीर आने लगे, बेशुमार माल गनीमत आने लगा और मदीने मुनव्वरा के बादशाह में तकसीम होने लगा। जो लोग सिर्फ काश्तकार थे अब इस्लाम के मुजाहिद और कमांडर बन करके जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हिजरत की बरकत से मुसलमानों ने कुफ्र के जुल्म और सितम से छुटकारा पाया। कोई शक नहीं है कि हिजरत की बरकत से मुसलमानों ने आजादाना माहौल में आजादी की सांस लिया। लेकिन कुफ्फार मक्का शायद पहले ही की तरह मुसलमानों को नरमचारा समझते थे। मदीने मुनव्वरा के इर्द गिर्द मुसलमानों के जानवरों पर डाके डालने शुरू कर दिए। मुनाफिकीन से रवाबित पैदा करके उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। अब्दुल्ला इब्ने उबय जैसे रसूल मुनाफिकीन से कहना भेजा, तुमने हमारे आदमियों को पनाह दी है, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी हिजरत को पूरे साल भी नहीं हुए थे, मुसलमान अभी पूरे तौर पर जमने नहीं पाए थे कि कुफ्फार मक्का ने उन्हें ललकार दिया। लेकिन मुसलमान अब मक्का के मजलूम मुसलमान नहीं थे। ईमान लाने के बाद कोई भी शख्स कुफ्फार के जुल्म और सितम से महफूज नहीं रख सका। उन्होंने कुफ्फारों के तलवारों के साए में तब इस्लाम कबूल किया था और ख्वाहिशात को कुर्बान करके जुल्म तशद्दुद को झेलने के बाद दूसरा इम्तिहान आया और ये इम्तिहान कारोबार छोड़ने का इम्तिहान था, अजीजों अकारीब को छोड़ने का इम्तिहान था। मुसलमानों ने इस इम्तिहान को भी दर्जे अव्वल में पास किया। हर सहाबी अजीमत का पहाड़ साबित हुआ। ये इम्तिहान अभी नताइज समेट न चुका था कि जंग बद्र की सूरत में एक और इम्तिहान सामने आ जाता है। अब जो माजाए थे तलवारें लिए खड़े थे, भाई के सामने भाई खड़ा है, चचा के सामने भतीजा खड़ा है, भांजे के सामने मामू खड़ा है। अब मैदाने जंग में ईमान बिल्लाह और इखलास फी सबीलिल्लाह का इम्तिहान था। मदीने मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्ने उबय जैसा रसूल मुनाफिकीन मौजूद था। ये उस गिरोह की अलामत है जिसे आजकल की बोली में अंदरूनी दुश्मन कहा जाता है। ऐसे यहूदियों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने दाखिली तौर पर कुफ्फार से ये साज़बाज़ कर रखी थी कि अगर मदीने तैयबा पर हमला आवर हो तो दाखिली तौर पर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में कलीदी भूमिका अदा करेंगे। इन चीजों ने कुफ्फार मक्का के हौसलों को बढ़ा दिया था। जंगे बद्र वो पहली मंजिल है जब मुसलमानों पर
پر جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت آشکار ہوئی. اللہ کے ان بندوں کے سامنے جب ایمان قبول کرنے کا مسئلہ آیا تو اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا. اللہ کے ان بندوں کے سامنے جب گھر بار چھوڑنے کا موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا. اب اللہ کے بندوں کے سامنے جانیں قربان کرنے کا سوال تھا، وہ اس کے لیے بھی تیار تھے. لشکر کفار مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑا. مسلمانوں کو خبر ملی تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف چل پڑے، لیکن میدان جنگ میں جانے کے قابل زیادہ سے زیادہ 313 تھے. ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہیں تھا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تلوار نہیں تھی. میں بدر کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئے بدر کے مسلمانوں، تلوار والے کے مقابلے میں تلوار والے آیا کرتے ہیں، ہتھیار والوں کے مقابلے میں ہتھیار والے آیا کرتے ہیں، بڑی تعداد والوں کے مقابلے میں بڑی تعداد والے آیا کرتے ہیں. جہاں پر 1000 ہاتھوں میں تلواریں ہوں وہاں پر 313 نہتے مسلمانوں کا آنا کیا مر جانے کی علامت نہیں ہے؟ تو ان کی مبارک روحیں جواب دیں گی، ہم مر کے گئے تھے یا مار کے گئے تھے تاریخ سے پوچھو. ہم تباہ ہو کے گئے تھے یا کفر کو تباہ کر کے گئے تھے تاریخ سے پوچھو. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلوار نہیں ہے جنگ کیسے جیت رہے ہیں؟ ہتھیار نہیں ہے جنگ کیسے جیت رہے ہیں؟ تعداد بہت تھوڑی ہے جنگ کیسے جیت رہے ہیں؟ وہ کون سی فکر تھی، وہ کون سا سوچ تھا، وہ کون سا ذہن تھا، وہ کون سا شوق و جذبہ تھا جس نے نہتے مسلمانوں کو کامیاب و کامرا بنایا تھا؟ مسلمانوں اپنی تاریخ پہچانو، اپنی تاریخ پہچانو. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پہلی مرتبہ مسلمانوں کو قیدی ہاتھ لگے. ان قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک فرمایا ہے تاریخ انسانی میں اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. جنگ کا فاتح انسان ان کی عزت و آبرو غرض کی ہر چیز کو پیروں سے رون دیا کرتا ہے. اسلام سے بے بہرا اور محروم دنیا کا ہمیشہ سے ہی حال رہا ہے. آج بھی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ انسانی دل رکھنے والا وہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے. لیکن جب مسلمانوں کو قیدی ہاتھ لگے، سبحان اللہ، مسلمان خود پیدل چلے، ان کے لیے سواریاں مہیا، اپنا پیٹ کھجوروں سے بھرا، ان کو روٹیاں دی. یہ وہی کفار مکہ تھے جن سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں تھا. بہت سمایا تھا مسلمانوں کو. دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ وہ اس لائق تھے کہ ان کی گردن مار دی جائے. جب دنیا کے قانون نے اپنا فیصلہ سنایا تو میرے نبی کی رحمت کھڑی ہوئی، میرے نبی کا پیار کھڑا ہوا، نبی پاک کی موسلا دھار بارشیں سبرن کھڑی ہوئی اور نبی پاک نے اعلان فرمایا کہ آج میں سب کو معاف کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں ملے گا، کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جس نے آبادیوں پر قبضہ کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کی سرزمین کو فتح کر لیا ہو، جس نے برجوں اور فصلوں پر کمندیں ڈالنے سے پہلے لوگوں کے دلوں پر کمند ڈال دیا ہو. آج آپ دنیا کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج لوگ طاقت حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، مکر و فریب کا سہارا لیتے ہیں، فتنہ اور فساد کا سہارا لیتے ہیں، قتل و غارتگری کا سہارا لیتے ہیں. کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولو گے حکومت ہاتھ میں نہیں آئے گی، جب تک مکر و فریب نہیں کرو گے طاقت ہاتھ میں نہیں آئے گی، جب تک مخالفین کو صف ہستی سے نیست و نابود نہیں کرو گے اس وقت تم قائد و رہنما نہیں بن سکتے. مگر میرا نبی جو قانون لے کے آیا تھا، میرا نبی جو قبضہ اختیار لے کے آیا تھا، نبی پاک نے اعلان کیا، آئے لوگوں دشمنوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے لوگوں کمزوروں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آئے لوگوں کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے لوگوں دلوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دل بدلنے سے حکومت نہیں ملا کرتی ہے، دل بدلنے سے حکومت ملا کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو سینے سے لگایا، ستمگروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، غریبوں کی مدد کی، مظلوموں کی حمایت کی، عورتوں کو عزت و وقار بخشا،
یہی وجہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی اور ایک مختصر سے عرصے میں شہدائیان اسلام کو عروج حاصل ہوا کہ صدیوں تک حکومت کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش در حقیقت کشتی انسانیت کے لیے باعث نجات تھی۔ یہ میرے نبی کے نالائن کا صدقہ ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، یہ میرے نبی کے نالائن کا صدقہ ہے کہ دنیا آسمانوں پر کمندیں ڈال رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ دنیا گمراہیوں کے دلدل سے نکل کر رشد و ہدایت کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگی۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیدا ہوئی تبھی سحر جس کی ادا سے، اس بندے مومن کو لاؤں اور کہاں سے۔ اگر کوئی شخص 23 سال پہلے عرب سے چلا گیا ہوتا اور 23 سال کے بعد آتا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہی لوگ ہیں جن کو چھوڑ کر میں گیا تھا، یہ وہی گلیاں ہیں جن کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک مختصر سے عرصے میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ حق گوئی کے راستے میں اسے بیدار لوگ کہ حق کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے خون کے رشتے کو برسر میدان کاٹ دی جائے۔ مالی قربانی کا مطالبہ ہوا تو لوگ اپنا گھر بار اٹھا گئے۔ مزدوروں نے مزدوریاں کر کر کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تحریک کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اسلامی احکام آئے تو کسی کا ذاتی مزاج اور رسم و رواج رکاوٹ نہ بن سکا، فوراً اس پر عمل درآمد ہو گیا۔ پردے کا حکم آیا تو چند گھنٹے کے اندر اندر بستی کی ساری خواتین باپردہ ہو گئی۔ شراب روکی گئی تو اعلان کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں کوئی اسلامی ریاست میں کوئی بھی شرابی باقی نہ رہا۔ عربوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دے کر اسے گندے پانی کی طریقے سے گلیوں میں بہا دیا گیا۔ سونا چاندی رکھنے والوں کے بارے میں وعیدیں اتری تو دن ختم ہونے سے پہلے لوگوں نے ان چیزوں سے چھٹکارا پا لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آواز پست رکھنے کا حکم آیا تو بڑے بڑے بلند آواز صحابہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، کہیں ہمارے اعمال نہ غارت ہو جائیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل کے سانچے میں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ڈھال دیا تھا۔ انہیں ان کے سامنے حلال و حرام کی حدیں مقرر کر دی تھی، عوامی کو نواہی سے، معروف کو منکر سے الگ الگ کر کے بتا دیا تھا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو صرف علم و حکمت کی حد تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر اسے نافذ کر کے اس کے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا تھا۔ پوری انسانیت کے لیے جو عمارت دین مکمل تھی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اس کو مکمل فرما دیا تھا۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے نہایت ہی خوبصورت مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس نے خالی ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب جو شخص دیکھتا تو کہتا کیا ہی خوبصورت مکان ہے، اگر یہ آخری اینٹ رکھ دی جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا تھا وہی آخری دین ہے، وہی مکمل دین ہے، وہی رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے اصولوں پر چل کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری کامیابی اور کامرانی اس وقت تک تمہیں نہیں مل سکتی ہے جب تک تم احکام اسلام کی پابندی نہیں کرو گے۔ اے لوگوں، تم مسلمان کہلانے کے حقدار اس وقت تم نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تمہارے مالوں میں اضافہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تم غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو گے۔ تمہاری ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم متحد اور متفق رہو گے اور تفرقہ بندی سے کوسوں دور رہو گے۔ آج ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہم میں جذبہ ایمانی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے ہیں جس نے صحابہ کرام کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، بزرگوں کو یہ مقام عطا فرمایا تھا؟
अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात कहकर मैं गुजरना चाहता हूँ, जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को फतेह किया तो सारे सहाबा खुश थे कि दुनिया इस्लाम में दाखिल हो रही है, अल्लाह ने फतेह की दौलत से हमको नवाजा है, हम अपने घर और वतन लौट करके आ गए हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू झलक पड़े। एक सहाबी ने आगे बढ़ के अर्ज किया, ऐ नब्बाज़ फितरत, इरशाद फरमाइए, खुशी का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, मेरे आका दुनिया इस्लाम में दाखिल हो रही है, मेरे आका आपकी आंखों में आंसू कैसे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सहाबी तू हाल पे नजर रखता है, नबी गैबगाह होता है, इस्तिकबाल पर नजर रखता है। जहां से इंसानियत के सोचने और समझने के सोते खुश हो जाते हैं, वहीं से नबूवत की फरजानगी का पहला जीना शुरू हुआ करता है। आज जिस तरीके से तुम देख रहे हो कि दुनिया इस्लाम में दाखिल हो रही है, अल्लाह ने हमको फतेह दे दिया है, कल का दौर में निगाहे नबूवत से देख रहा हूँ, ऐसे ही लोग इस्लाम के खेमे से निकलते जाएंगे। आज है वो दिन मुसलमानों जिस दिन के बारे में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल फरमाया था। वो कौन सी ऐसी बुराई है जिसको हमने अपना न रखा? वो कौन सी ऐसी बुराई है जिसने हमारे समाज को घेर न रखा? अल्लाह के हुकूक की अदायगी हम नहीं करते, लोगों के हुकूक का ख्याल हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, अपने भाई की गीबत हम करते हैं, सूद हम खाते हैं, रिश्वत का लेन देन हम करते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक हम में नहीं है, बदखुल्की हम में है। वो कौन सी ऐसी बुराई है जिसने हमारे समाज को घेर न रखा? आले रसूल आपके सामने मौजूद हैं, शहजादे मखदूम सलमा मौजूद हैं। आज के दिन आप अहद करें कि इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, सूद नहीं खाएंगे, रिश्वत का लेन देन नहीं करेंगे और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मुसलमानों, जब दुनिया अपने जुर्म को कबूल करती है कोर्ट में, तो दुनिया जानती है फलां ने चोरी किया है, फलां ने ये किया है, फलां ने ये किया है, कोर्ट ने ये सजा सुनाया है। लेकिन मेरा परवरदिगार कहता है, मेरी बारगाह में अकेले आ, तू जानेगा मैं जानूंगा, तू कहेगा मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं जवाब दूंगा मैं गफ्फार हूँ, तू कहेगा मौला मैं खताकार हूँ, मैं जवाब दूंगा मैं सत्तार हूँ। अश्के निजामत पे लेके आ, कतरे निजामत पे लेके आ, गलतियों पे रोने की आदत पे लेके आ। सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा तो जहन्नम इतनी तेजी के साथ चिंगार रहा होगा कि लोग हवा भागता हो जाएंगे, जहन्नम से भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, जहन्नम उनका पीछा करता जाएगा। जब लोग जहन्नम को अपने पीछे आता देखेंगे तो कहेंगे, ऐ जहन्नम, हम तुझे नमाज का वास्ता देते हैं, नमाज के सदके में तू हमको माफ कर दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग कहेंगे, ऐ जहन्नम, हम तुझे रोजे का वास्ता देते हैं, रोजे के सदके में तू हमको पनाह दे दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग कहेंगे, ऐ जहन्नम, हम तुझे हज का वास्ता देते हैं, हज के सदके में तू हमें माफ कर दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। लोग हमारे सालिहा का वास्ता देंगे, आए हमारे सालिहा के वास्ते जहन्नम तू हमें निजात दे दे। जहन्नम नहीं मानेगा, दौड़ाता जाएगा। इतने में जनाब जिब्रील अमी हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, गुनहगार दुहाई दे रहे हैं नमाज की, जहन्नम नहीं मान रहा है। गुनहगार दुहाई दे रहे हैं रोजे की, जहन्नम नहीं मान रहा है। गुनहगार दुहाई दे रहे हैं माले सालिहा की, जहन्नम नहीं मान रहा है। आए नबी, ये लीजिए, कटोरा देंगे जनाब जिब्रील अमी, उसमें कुछ पानी होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसको जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। मेरे आका छिड़कते जाएंगे, जहन्नम के शोले बुझते जाएंगे। जब जहन्नम की आग बुझ जाएगी, आका
जनाब जिब्रील से पूछा, अरे जनाब जिब्रील, लोगों ने नमाज का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, लोगों ने हज का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, लोगों ने अमाले सालिहा का वास्ता दिया, जहन्नम नहीं माना, इस पानी में कौन सी खूबी थी कि चंद छींटे फेंकने के बाद जहन्नम की आग ठंडी हो गई। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं है, यह आपकी उम्मत का शेर नेदामत है। उम्मतियों को जब अपनी गलतियों पर एहसास हुआ है और रोकर जो माफी मांगी है, या रसूल अल्लाह, कि नासुओं की ताकत है कि जहन्नम बुझती भी नजर आ रही है, जहन्नम की आग सर पड़ती भी नजर आ रही है। मुसलमानों, अपनी बदआमलियों से तौबा करो, मस्जिदों की जीनत बन जाओ। अगर आप अपनी खोई हुई शान और शौकत को हासिल करना चाहते हो, सही मानों में एक मुसलमान बनना चाहते हो, लोगों को बनाना चाहते हो, तो इस्लाम के उसूलों पर अमल पैदा हो जाओ। जिस दिन आप इस्लाम के उसूलों पर अमल पैदा हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती है। न पहाड़ आपका रास्ता रोक सकते हैं, न समंदर आपका रास्ता रोक सकते हैं, क्योंकि मुसलमान जब मुसलमान बनकर चलता है तो पहाड़ भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जब मुसलमान मुसलमान बनकर चलता है तो समंदर की लहरें भी उसका इस्तेमाल करती हैं। खैर, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस्लाम के उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।